انسان کی زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا، جو ہماری زندگیوں میں، وہ اولاد ہے. اولاد، جو چیز ہمارے پاس خزانے کی صورت میں ہے نا، وہ اولاد ہے. اور حسین اپنا وہ سارا خزانہ لے کے کربلا میں، وہ خزانہ ہے حسین کے پاس، ساری اولاد کو قربان کر دیا. ایسا خزانہ لے کے حسین کربلا میں آئے. دیکھیے جب سفر پہ تھے نا، ایک رات کو خواب دیکھا، خواب سے چونکے، جیسے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حضرت علی اکبر نے کہا بابا آپ نے اس وقت یہ کلمہ کیوں پڑھا؟ تو امام نے فرمایا کہ خواب دیکھا میں نے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس قافلے کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، یہ جو قافلہ جا رہا ہے اس کے پیچھے موت ہے. تو حضرت علی اکبر نے یہی سوال کیا نا کہ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر ہیں. کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت حق پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. یہ حضرت علی اکبر ہے. عرفاء کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کا مقام بہت بلند. عرفاء توسل کرتے ہیں حضرت علی اکبر سے. حضرت علی اکبر کے صرف یہ نہیں کہ شبیہ پیغمبر ہیں، ایسا نہیں کہ صرف ہم آواز ہیں رسول خدا کی، بلکہ کردار، گفتار، رفتار. جب پہنچے تھے نا روز عاشور میدان میں، چہرے سے نقاب کو الٹا ایک مرتبہ، اور یزید کے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم بھول گئے ہو تو میں تمہیں یاد دلا دوں کہ تم کس کے مقابلے پر، یعنی اپنی صورت دکھا رہے ہیں کہ تم کس کے مقابلے پر ہو. شاید تمہیں رسول خدا یاد آ جائے، تم نواسائے رسول، نواسائے رسول کے مقابلے پر. یہ دیکھیے اکبر جیسا جوان دینا آسان نہیں تھا حسین کے لیے. اکبر جیسا جوان دینا. عزاداروں کربلا میں ایک شخص تھا، مولا کے حرم پہ جا کے امام حسین کے دعا مانگا کرتا تھا، مولا مجھے بیٹا دے. دعا کرتا تھا مولا مجھے بیٹا دے، وہ جوان ہو پھر وہ مر جائے. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ وہ اس کی بازار میں دکان، اور میں کہتا تھا اتنی عجیب دعا مانگتا. پھر میری آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹا ہوا، جوان ہوا. ایک دن خبر آئی مر گیا. میں دوڑا ہوا گیا، میں نے دیکھا کہ وہ بیٹے کے لاشے پر گرا ہوا، اور کہہ رہا ہے کہ میں اسی لیے بیٹا مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ وہ جوان ہو وہ مرے، کہ میں دیکھوں کہ کیسے حسین جوان کے لاشے سے اٹھے. کہا مجھ سے تو نہیں اٹھا جا رہا جوان کے لاشے سے. حسین کیسے جوان کے لاشے سے اٹھے؟ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا بیٹا جوان ہو، کامیاب ہو، اس باپ کے لیے دنیا میں بہترین لذت ہے اس باپ کے لیے. لیکن اگر کسی کا بیٹا جوان ہو، کامیاب ہو، اور پھر مر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو کہا اس کے لیے بڑی سختی ہے، بڑی مشکل ہے اس باپ کی. حضرت علی اکبر اس قدر محبت کی ہے اہل حرم نے حضرت علی اکبر سے، اتنی محبت. بیویاں، بچے بہت محبت کرتے. امام حسین کو اگر حرم میں خواتین کو کوئی پیغام دینا ہوتا تھا نا، کوئی بات کرنی ہوتی تھی، حضرت علی اکبر کو بھیجا جاتا تھا. کیونکہ حضرت علی اکبر زبان کی بہت مٹھاس، ان کی زبان ایسی تھی کہ سامنے والے کو گردیدہ کر لیتے تھے، ان کی بات دل میں اتر جاتی تھی. اس لیے امام حسین حضرت علی اکبر کو کئی جگہوں پر بھیجتے تھے، پیغام دے کر حضرت علی اکبر کو بھیجا جاتا تھا، اور ان کی بات کی لاج رکھی جاتی تھی، ان کا پاس رکھا جاتا تھا حضرت علی اکبر کا. کیوں؟ کیونکہ شبیہ پیغمبر بھی تھے، ان کی صورت دیکھ کے رسول خدا یاد آتے تھے. کیسے نکلے ہوں گے بھرے گھر سے، جب نکلے ہوں گے کیسے بیویوں نے رخصت کیا ہوگا. علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے علی اکبر ایسے گھر سے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلے.
اکبر گھر سے نکلے، کیسے امام حسین نے ودا کیا ہوگا، کیسے عوامہ بہتایا ہوگا، کیسے ودا کیا ہوگا۔ حضرت علی اکبر اتنے شجاع تھے، شاگرد تھے حضرت عباس کے، علی اور فاطمہ کے پوتے تھے، اتنی شجاعت سے لڑے، اتنی شجاعت سے لڑے کہ اتنے لوگوں کو مارا، واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد پلٹ کے میدان سے آئے اور آ کر کہتے ہیں بابا پیاس مارے ڈالا، بابا یہ میدان کی گرمی، یہ اسلحے کی گرمی، کلیجہ کباب ہو رہا، بابا اگر پانی مل جاتا۔ یہاں علماء کہتے ہیں عزاداروں کہ کیا علی اکبر کو معلوم نہیں تھا کہ پانی نہیں ہے؟ معلوم تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ پانی کی بات نہیں تھی، وہ محبت جو باپ اور بیٹے میں تھی جدا نہیں ہونے دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے، اور جیسی اپنی زبان اکبر نے حسین کے منہ میں دی، چیخ کے زبان باہر کھڑی، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش ہے۔ عزاداروں نہیں معلوم، کسی روایت میں نہیں بتایا گیا کہ حسین خود کتنے دن کے پیاسے تھے۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا بتایا گیا کہ حسین خود کتنے دن کے پیاسے، سب کا بتایا گیا یہ اتنے دن کا پیاسا، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ حسین کتنے دن کے پیاسے۔ علی اکبر کو رخصت کیا امام نے، خدا جانے کیسے رخصت کیا۔ ایک جملہ ملتا ہے کہ علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہتا، جب تک ممکن ہو مڑ مڑ کے دیکھتے رہتا۔ علی اکبر سے یہ جملہ تھا۔ علی اکبر میدان میں آئے، لیکن عزاداروں کیا ہوا؟ تیر، تلوار، نیزے۔ عزاداروں مقتل میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جب برچھی لگی نا علی اکبر کی، خالی برچھی نہیں لگی تھی، ایک نیزہ ایسا آیا، خون کا فوارہ بلند، جیسے خون کا فوارہ بلند ہوا تو کیا ہوا کہ علی اکبر کے گھوڑا جو تھا اس کی آنکھوں میں خون چلا گیا، اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، گھوڑے کو، علی اکبر کا جو گھوڑا تھا اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب برچھی لگی علی اکبر سنبھل نہیں سکے، گھوڑے کی گردن میں باہر ڈالا۔ اب تو گھوڑا تھا، بجائے اس کے کہ وہ حسین کی طرف لے کر آتا علی اکبر کو، وہ آدھا کی طرف لے گیا۔ پھر جو سلوک علی اکبر کے ساتھ ہوا، علی اکبر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین کیسے پہنچے علی اکبر کے لاش۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ ذاکروں سے سنا کہ حسین گھٹنیوں کے بل میں، کبھی غور نہیں کیا کیوں گھٹنیوں کے بل میں؟ کیونکہ علی اکبر بہت دور جا کے گرا تھا۔ حسین کو آواز دل میں امامت سے آپ نے اکبر کی آواز سنی، اس لیے آپ گھٹنیوں کے بل چلے۔ عزاداروں لاشا پامال حضرت عباس کا بھی ہوا، صرف علی اکبر کا لاشا ٹکڑوں میں نہیں بٹا تھا، عباس کا لاشا بھی ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ سید مرتضیٰ جب اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت عباس کی قبر پر پہنچے، بیٹے نے کہا بابا ہم تو سنتے تھے حضرت عباس بہت طویل قامت تھے، لیکن یہ قبر کا تعویذ تو بہت چھوٹا سا۔ کہتے سید مرتضیٰ کی چیخ بلند ہوئی، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے کہ آپ کیا پوچھ رہے تھے، کہا بابا نہری دیجیے، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، پر نہیں بتاؤ کیا پوچھ رہے تھے۔ کہا بابا ہم نے سنا ہے کہ حضرت عباس سے بہت لمبے تھے، یہ قبر کا تعویذ تو چھوٹا سا ہے۔ کہا تم کیا سمجھتے ہو حضرت عباس کا لاشا سالم تھا، ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، تلواروں کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے سے ٹکڑوں میں بٹا ہوا لاشا تھا، جو سید سجاد نے سمیٹا تھا جب دفن کرنے کے لیے آئے تھے، ایک گٹھری کی صورت میں بنا کے قبر میں اتارا تھا۔
طریقہ تھا حسین کے بچوں کا. کوئی بھی بات ہوتی تھی حسین سے نہیں کرتے تھے، چچا سے کرتے تھے. اور زین العابدین نے بھی جب شہدا کو دفن کیا